شہری زندگی سے دور دیہاتوں میں کسی نے پوچھا وہاں جانے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اگرچہ میں عربی الاصل ہوں، میرا باپ بھی عربی ہے، میری ماں بھی عربی ہے، لیکن میں اس قبیلے میں جا کے عربی کی حقیقت سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرامین کا صحیح طور پہ ادراک کر سکوں۔ یہاں سے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے، کبار علماء سے اور اپنے وقت کے محدثین سے حدیث رسول پڑھی، اور کان میں یہ خبر پہنچی کہ مدینہ میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا درس حدیث ہے، اور علم و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ رخت سفر باندھا اور مدینہ میں گئے، والی مکہ کی خدمت میں گئے، میں مدینہ میں جانا چاہتا ہوں، کچھ سفارشی خط لکھ دیں تاکہ حضرت امام مالک مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں۔ علم حدیث کا احترام اور وقار کیا ہے؟ یہ علم والی مکہ نے خط لکھا والی مدینہ کے نام، امام مالک نے جا کے والی مدینہ کو خط دیا، پڑھا۔ اہل سیر لکھتے ہیں، پوچھنے لگے کہ نوجوان آپ مکہ سے ہیں؟ جی، کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرے ساتھ چلو، حضرت امام مالک کی خدمت میں میری سفارش کرو کہ مجھے پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ علم فائدہ دیتا ہے ان کو جو علم کی قدر کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ حضرت الاستاذ قاری محمد ادریس العاصم رحمت اللہ علیہ، ابھی پرسوں ان کی نماز جنازہ ہوئی، ان کا بڑا معروف ایک فرمان ہے، وہ کہتے تھے کہ جو علم، آلات علم اور احباب علم کی قدر نہیں کرتا، علم اس کے دل میں آ جاتا ہے لیکن علم اسے فائدہ نہیں دیتا۔ کسی نے پوچھا آلات علم کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس پھٹی پہ کتاب رکھ کے پڑھتے ہو اس پھٹی کی بھی قدر کرو، اور جن سے پڑھتے ہو اس بے جان لکڑی کی اگر قدر ہے تو وہ جو اپنا خون جگر انڈیلتا ہے تیرے قلب و ذہن میں، اس کی قدر و منزلت کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ نے عزتیں انہیں دی جنہوں نے اس علم کو عزت دی۔ ڈگریوں کے انبار ہوں، کتابوں کے کمرے بھرے ہوئے ہوں، اور معلومات کے ذخائر ہوں آپ کے پاس، علم آپ کو تب فائدہ دے گا جب آپ جن سے پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جس پر رکھ کے پڑھ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا ادب اور احترام کریں گے۔ جو استاذ کی برائی کرتا ہے نا، نقص ہونے کے باوجود جو استاذ کی برائی کرتا ہے، علم اسے فائدہ نہیں دیتا۔ یہ وقت کا حکمران ہے مدینہ کا، اس نے کہا آپ امام مالک سے پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مالک کون ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام ہے۔ فرمایا اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ امام ہے، آپ سفارشی خط میرے نام لے کے آئے کہ مدینے کا حاکم میں ہوں؟ ارے میں حاکم ہوں، مجھے خلیفہ نے گورنر بنایا ہے، لیکن میرا حکم مالک پہ نہیں چلتا، میں نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے نہیں ہیں امام مالک کو؟ اصرار کیا، آپ چلے میرے ساتھ۔ پہنچ گئے دروازے پہ، دستک دی، خادمہ آئی، لونڈیا تھی، جی جا کے عرض کریں مدینے کا حاکم امام مالک کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ گئیں اندر، واپس آ گئیں،
حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ کر دے دو، میں ابھی جواب دے دیتا ہوں، اور اگر حدیث سیکھنی ہے تو تجھے معلوم ہے امام مالک کس وقت پڑھاتے ہیں، اس وقت آنا، طالب علم بن کے آنا، حکمران بن کے میرے دروازے پہ مت آیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ اصرار کرتے ہیں، انہیں جا کے فرمائیے، کہیے میری طرف سے کہ والی مکہ کا ایک خط لے کے آیا ہوں، خدمت میں اجازت چاہتا ہوں حاضری کی۔ اجازت مل گئی۔ ہاں جی، کیسے آنا ہوا جی؟ گورنر صاحب خط نکال کے دیا، پڑھا اور نگاہ اٹھا کے امام شافعی کی طرف دیکھا اور کہا کیا، اب رسول اللہ کا دین وسائل کے زور پہ پڑھا جائے گا، حاکم مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس کو پڑھاؤں، اور یوں کر کے پھینکا خط۔ میں مالک، حدیث رسول کا عالم، حکام کے کہنے پہ پڑھاؤں گا، میرا اپنا معیار ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی فوراً بولے، حضرت محمد میرا نام ہے، رسول اللہ کے خاندان بنو ہاشم سے میرا تعلق ہے، اور بس بات اتنی سی ہے۔ اچھا، تیرا تعلق سرور کونین کے خاندان سے ہے، تو پڑھنا چاہتا ہے، ان حکمرانوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں، گورنروں کے ان آرڈرز کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے خاندان سے نسبت ہونے کی وجہ سے امام مالک تجھے اجازت دیتا ہے کل اتنے بجے آ جانا۔ خلیفہ ابو منصور بنو عباس کا خلیفہ، جس کے دور میں امام مالک پہ ظلم و ستم کیا گیا، وہ آیا حضرت امام مالک کی خدمت میں کہ میرے گورنر نے آپ پہ ظلم کیا ہے، آپ اس سے بدلہ لے لیں۔ فرمایا سنو، نہ تیری بادشاہت سے کوئی ڈر ہے، نہ انتقام لینے سے کوئی غرض ہے، میں نے اسے معاف کیا ہے اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے خاندان سے ہے، اور تجھے معاف کیا ہے اس لیے کہ تو رسول اللہ کے چچا کے خاندان سے۔ واللہ حیرانی ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں، ان چیزوں کا احساس نہیں ہے، یہ علم کی قدر ہے۔ کل آ جانا، مالک تیرا ٹیسٹ لے گا، اگر تو پڑھنے کے قابل ہوا تو تجھے پڑھائے گا۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں، میں دوسرے دن آ گیا، فرمایا ہاں جی پڑھو، سناؤ پہلے کیا پڑھ کے آیا۔ کہتے میں نے پڑھنا شروع کیا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سننے لگ گئے، اور مجھے محسوس ہو گیا کہ استاذ مطمئن ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ روب و جلال کی یہ حالت تھی کہ میں نے شروع کیا اور مجھے یہ ہوش و حواس نہ رہے کہ بند کر دوں۔ روب اتنا تھا استاذ کا، وقار اتنا تھا حضرت امام مالک کی مجلس کا۔ اور کافی دیر کے بعد جب احساس ہوا تو میں نے تھوڑا توقف کیا، تو فرماتے ہیں اور پڑھو، ذرا اور پڑھو، پڑھنے میں سننے میں لذت آ رہی ہے۔ اور ایک بات ارشاد فرمائی، محمد ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، امام شافعی کا نام ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہ سے بچتے رہنا، اللہ ذوالجلال والاکرام تجھے بڑی عظمتیں عطا کرے گا۔ اور اللہ نے اپنے بندے کا کہا سچ کر دکھایا۔ امام مالک کی خدمت میں رہے، جو ان سے حاصل ہو سکتا تھا کیا، پھر کسب معاش کے لیے یمن میں گئے، نجران کے گورنر بنا دیے گئے، وقت کا مولوی اور خطہ نجران کا گورنر یمن، قدر ظلم ستم ڈھانے والا، اپنی رعایا پہ تشدد کرنے والا،